السلام علیکم فرینڈز، آج ہمارا جینڈر اسٹڈی کا لیکچر 2 ہے، جس کا ٹائٹل ہے ڈفرینس بٹوین جینڈر اسٹڈی اینڈ وومن اسٹڈی، یعنی کہ جینڈر اسٹڈی اور وومن اسٹڈی میں فرق کیا ہے۔ تو ہمارے پاس پہلی جو سلائیڈ ہے اس میں لکھا ہے وومن اسٹڈیز اینڈ اٹس ہسٹری، یعنی کہ وومن اسٹڈی کیا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے۔ جو وومن اسٹڈی ہے، وومن اسٹڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک عورت ہے، عورت کے اکونومیکل، پولیٹیکل اور سوشل رائٹس، یعنی کہ معاشی، سیاسی اور سماجی کردار اور اس کی ذمہ داریاں جو کہ اس کے معاشرے میں ہیں، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ وومن اسٹڈی۔ یعنی کہ وومن کے رائٹس کے بارے میں بات کرنا۔ وومن کے رائٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ سیاسی رائٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ معاشی رائٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ سماجی رائٹس بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی ذمہ داریاں ایز اے گھر میں رہنے پہ اس کی کیا کیا ذمہ داریاں اور اس کا سوسائٹی میں کردار کیا ہے، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ وومن اسٹڈی۔ یعنی کہ اگر ہم جسٹ عورت کے بارے میں بات کریں، عورت جو ہے اس کا معاشرے میں کیا کردار ہونا چاہیے، اس کا ایز اے، جب وہ گھر میں ہوتی ہے تو کیا کردار ہونا چاہیے، اگر وہ کوئی سیاسی لیڈر ہے تو اس کا کیا کردار ہونا چاہیے، اگر وہ معاشرے میں کسی اسکول میں یا ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے تو تب اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، یہ اگر اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ وومن اسٹڈی، جسٹ وومن کے بارے میں یہ۔ اس کے بعد اگر ہم ہسٹری کی بات کریں، جو وومن کی ہسٹری ہے، وومن کی جو ہسٹری ہے وہ 19 سینچری میں امریکہ کے اندر عورتوں کے حقوق کے لیے ایک احتجاج ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب 19ویں عورتوں نے اپنے حق کے لیے، اپنے رائٹ کے لیے امریکہ میں سب سے پہلے آواز اٹھائی 19ویں صدی میں۔ جو امریکہ کے اندر عورتوں نے احتجاج کیا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کا سلوگن کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی عورت اپنا خود کا بزنس بنا سکتی ہے، کین اون بزنس، کین اون دا پراپرٹی، کین ڈو دا جاب سیم لائک مین۔ یعنی کہ جس طرح ایک آدمی ایک بزنس کو ہولڈ کر سکتا ہے، ایک پراپرٹی جائیداد کا وارث بن سکتا ہے اور جاب کر سکتا ہے، ایز اے لیڈر بن سکتا ہے، ٹیچر بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، لائر بن سکتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی معاشرے میں ڈپارٹمنٹ ہیں، اگر ایک مرد یہ کام کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں؟ تو عورت کو بھی یہ کام کرنے چاہیے، وہ ایک بزنس چلائے، وہ ایک جائیداد کی وارث بن سکتی ہے، وہ جاب کر سکتی ہے سیم لائک مین۔ جو امریکہ کے اندر پروٹیسٹ ہوا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر مردوں کو کیا جا رہا ہے تو عورتوں کو کیوں نہیں؟ اس کے مقاصد میں جو دوسرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عورت ووٹ کاسٹ کر سکتی ہے، وہ ایک پولیٹیکل لیڈر بن سکتی ہے، وہ الیکشن کی کمپین چلا سکتی ہے، وہ ایک تحریک چلا سکتی ہے، کس کے فیور میں؟ عورتوں کے فیور میں۔ یعنی کہ جو ایک عورت ہے وہ ووٹ کاسٹ کرے، وہ ایک سیاسی لیڈر بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی تحریک کو بھی چلا سکتی ہے، کس کے حق میں؟ عورتوں کے حق میں۔ یعنی کہ وہ عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے پروٹیسٹ، احتجاج کرنے کی اہل ہے۔ اور یہی عورت جو سوشل ورکس میں بھی کام کر سکتی ہے، سوشل ورک جو سماجی کام ہے ان میں بھی حصہ لے سکتی ہے۔ یہ تھی بات 19ویں صدی کی، جو امریکہ کے اندر پروٹیسٹ ہوا، وہاں پہ عورتوں کا مقصد کیا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ 20ویں صدی آتی ہے، 20ویں صدی میں یہی تحریک، یہی موومنٹ، یہی کمپین فیمنزم میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس وومن اسٹڈی اور اس کی ہسٹری، یعنی کہ وومن اسٹڈی کیا ہے، اس کی ہسٹری کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور اس کا 20th سینچری میں اس کا سٹیٹس کیا بن گیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو سلائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ جینڈر اسٹڈی اینڈ اٹس امپورٹنس، یعنی کہ جینڈر اسٹڈیز کسے بولتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ جینڈر اسٹڈی میں وہی کردار جو پہلے عورتوں کو دیا جا رہا تھا، اگر ہم تینوں کی بات کریں جس میں مین آ جاتا ہے، وومن آ جاتا ہے اور نیوٹرل آ جاتا ہے، یعنی کہ جینڈر اسٹڈی مردوں کے، عورتوں کے اور نیوٹرل پارٹی کے، ان کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی کردار اور ان کی جو رسپانسبلٹیز ہے ایز اے سوسائٹی میں، یعنی کہ ان کا سوسائٹی میں کیا کردار ہوگا، ان کا ایز اے سیاسی لیڈر کیا کردار ہوگا، ان کا ایز اے معیشت پہ کیا ہوگا،
اگر ہم ان سارے رائٹس کو یعنی کہ تینوں کے رائٹس کو اکٹھا کولیکٹیو فارم میں ڈسکس کریں تو اس کو ہم بولتے ہیں جینڈر اسٹڈی. ایک تو ہو گیا مین، دوسرا ہو گیا وومن، تیسرا جو نیوٹرل میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ نیوٹرل ہے یا ٹرانسجینڈر ہے، ان کے لیے ایک خاص ورڈ استعمال ہوتا ہے جینڈر اسٹڈی میں، اس کو بولتے ہیں LGBT. یعنی کہ جو نیوٹرل ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر ٹرانسجینڈر بولیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے جو پراپر ورڈ یوز ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں LGBT. ایل کا مطلب لیسبین، جی کا مطلب گے، اور بی کا مطلب بائی سیکسول، اور ٹی کا مطلب ٹرانسجینڈرز. تو یہ پورے مخفف ایبریویٹ اس سے لیا گیا اس کا، لیسبین، گے، بائی سیکسول اور ٹرانسجینڈر، LGBT. تو اگر ہم ان LGBT مین اور وومن کے رائٹس کو، ان کی نیڈس کو اور ان کے سوسائٹی میں کنٹریبیوشن کو، اگر ان ساری چیزوں کو ایک ہی وقت میں کولیکٹیو فارم میں ڈسکس کریں، انڈرسٹینڈ کریں، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ جینڈر اسٹڈی بولتے ہیں. یہ اس کی امپورٹنس ہے. یعنی کہ ہمیں ان کی نیڈس کیا ہیں جینڈر اسٹڈی کی، یعنی کہ جو جینڈر تینوں کا کولیکٹیو فارم میں ورڈ بولا جا رہا ہے، تینوں کی نیڈس کیا ہیں، تینوں کا سوسائٹی میں کنٹریبیوشن کیا ہے. اگر ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں تو اس کو ہم کیا بول سکتے ہیں؟ جینڈر اسٹڈیز بول سکتے ہیں. ان کی امپورٹنس بول سکتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے. اس کا جو امپورٹنس میں دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو جینڈر کے ساتھ، جو تینوں کے ساتھ اِل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے یا جینڈر کے ساتھ ٹورچر کیا جا رہا ہے، تو اس کو معاشرے میں جو کنسسٹنٹلی یعنی کہ مسلسل ہو رہا ہے، لگاتار ہو رہا ہے، خالی عورتوں کی بات نہیں کر رہے، جینڈر کی بات کر رہے ہیں. تو جینڈر میں تینوں آ جاتے ہیں، مین، وومن اور نیوٹرل. تو تینوں کی بات کر رہے ہیں، تینوں کے ساتھ جو معاشرے میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اِل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، ان کو ٹورچر کیا جا رہا ہے اور کنسسٹنٹلی کیا جا رہا ہے، مسلسل کیا جا رہا ہے. اگر ہم اس کے سلوشن کو ڈھونڈیں اور اس کو ایلیمینیٹ کریں، اس کو ختم کریں، تو یہ اس کا دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا جس کی وجہ سے جینڈر اسٹڈی کو اہمیت مل سکے گی. اگر یہ پوائنٹ ختم ہو جائیں تو جینڈر کو اہمیت مل سکے گی، امپورٹنس مل سکے گی. تو ہمیں کیا چاہیے کہ میل ہو، فیمیل ہو یا نیوٹرل ہو، تینوں کا جو ریلیشن شپ ہے یہ ہیلدی ریلیشن شپ بنانا چاہیے اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ تینوں ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس رکھتے ہوں، تینوں ایک دوسرے کو ڈیگریڈ نہ کرتے ہوں، تینوں ایک دوسرے کے کردار کو جانتے ہوں، تینوں ایک دوسرے کا سوسائٹی میں رول کو جانتے ہوئے ان کو ایکسیپٹ کریں. تو جو چوتھا پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جو جینڈر اسٹڈی ہے اس میں وہ چاہے اسٹیٹ میں ہو، چاہے ریجن ہو، چاہے سٹی ہو، چاہے کوئی ٹرائب ایریا ہو، ان کے تمام رائٹس کو ڈسکس کرنا چاہیے جو کہ سوسائٹی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس میں جینڈر کے تمام رسپانسبلٹیز آ جائیں گی اور ان کا کردار سوسائٹی میں آ جائے گا، تینوں کے لیے ایکسیپٹنس آ جائے گی. اگر ہم یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں اور باقی چیزوں کو ایلیمینیٹ کریں تو کوئی بھی عورت یہ آواز نہیں اٹھائے گی کہ پروٹیسٹ نہیں کرے گی فیمنزم کے حق میں، کیونکہ اسے اس کے رائٹس مل رہے ہوں گے. تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.